علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وهو الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الہدایۃ والمعرفہ رسول السلام والاسلام رسول المحبت والإخاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ محترم حضرات، آپ لوگوں نے ابھی دیکھا کہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا اکبر علی رشادی صاحب کیسے ہمیں بھولے۔ ان کے بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک ہم جامعہ میں تھے روزانہ مجھے دیکھتے تھے، دل و دماغ میں ہم ان کے رہتے تھے۔ اب مدرسہ عثمان میں آنے کے بعد کبھی کبھی ہفتوں گزر جاتے، مولانا سے ملاقات نہیں ہوتی، تو دل و دماغ سے تو نکل ہی چکے، مولانا نے پیپر سے بھی نکال دیا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت کو یاد آئی میری اور انہوں نے یاد دلایا۔ خیر، یہ بطور مذاق کے میں نے کہا ہے۔ محترم حضرات، میرا جو موضوع ہے وہ ہے اجتماعیت۔ یہ بہت وسیع عنوان ہے، اس کی ضرورت تو متفقہ طور پر امت مسلمہ کے لیے ہے، اتحاد امت، اتحاد قوم۔ پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ہندوستانی مسلمانوں کی حیثیت سے بھی اس کی اپنی اہمیت اور ایک ضرورت ہے۔ لیکن آج جو یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجتماعیت کی ضرورت ادارے میں، اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت تنظیموں میں، اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت جماعت میں، اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت کمیٹیوں اور سوسائٹیز میں کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے، کسی بھی تنظیم، کسی بھی جماعت کی سب سے بڑی طاقت اس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کام کرنے والوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے اجتماعیت کے ذریعے سے۔ جہاں اجتماعیت نہ ہو، انتشار ہو، اختلاف ہو، وہاں کام کم ہوتے، جھگڑے، لڑائی، فساد، فتنہ، سازشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی ادارے اور جماعت کو اچھے کارکنان ملنے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اجتماعیت۔ اجتماعیت کس کو کہتے ہیں؟ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ضم کر لینا، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملا لینا، مل جانا، یہ اجتماعیت ہے۔ آدمی یہ بھول جائے کہ وہ اکیلا ہے، اسے یہ احساس رہے کہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوں،
جو کام میں نہیں کر سکتا وہ ہم کر سکتے ہیں. بہت بڑا جملہ بولا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھے نہیں سمجھے. جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں وہ ہم کر سکتے ہیں. جب بات ہم والی آتی ہے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن جہاں میں آ جائے وہاں آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس سے جب اجتماعیت ہوگی تو وہاں 60-70 تک جاتے جاتے ہی بے ہوش ہونے لگتے ہیں. 200 kg کیسے اٹھائے گا؟ لیکن آپ ذرا سوچئے، وہ 200 kg کا جو وزن رکھا ہوا اس کو 20-20 kg کر کے الگ کر دیا جائے اور پھر 10 آدمی مل کر کے آئیں اور اس کو اٹھائیں، تو اب وہ 200 kg وزن کا سامان کا اٹھانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے. جب تک میں تھا مشکل تھا، ہم ہوئے سب آسان ہو گیا. کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. محترم حضرات، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں. ہمارا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے، ہمارا رشتہ ایک ایسی تنظیم اور جماعت سے ہے جس تنظیم کے مقاصد کو، اس کے اغراض کو دیکھتے ہیں تو دل و زبان میں یہ بات آتی ہے کہ کبھی اسی مقاصد کے لیے، اسی اغراض کے لیے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا ہے. مختصر پہ اگر میں گناؤں، دعوت دین، اصلاح معاشرہ، خدمت خلق، نبی دنیا میں انہی کاموں کے لیے آتے تھے، رسول دنیا میں انہی کاموں کے لیے آتے تھے. اتنے بڑے مقاصد کو لے کر جو تنظیم چل رہی ہے اس کے ساتھ یقیناً ہم لوگوں کا جڑنا یہ خوش نصیبی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے جڑنے کو قبول فرمائے. محترم حضرات، اجتماعیت کے لیے چند باتیں ضروری ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا اجتماعیت کہتے کس کو ہیں. اجتماعیت کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی تنظیم سے، ادارے سے، جماعت سے، کمیٹی سے، سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کا وسیع الظرف ہونا ضروری ہے. کم ظرف انسان کے لیے فائدہ مند، کم نقصان دہ زیادہ ہوتا ہے. وسیع الظرف ہونا چاہیے. ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہمارا دل تو ہوتا اتنا ہی بڑا ہے سب کا. آئی تھنک جتنے بھی لوگ ہیں فزیکلی دل سب کا اتنا ہی بڑا ہوگا، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں واہ وہ آدمی بڑا دل والا ہے. بڑا دل والا ہے تو کیا اتنا بڑا دل ہے اس کے پاس؟ اس کا بھی دل اتنا ہی بڑا ہے، لیکن یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو وسیع الظرف ہوتا ہے، وسیع الذہن ہوتا ہے. تنگ نظری نہیں ہوتی اس کے اندر، کم ظرفی نہیں ہوتی اس کے اندر. اپنے آپ کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنی رائے کو ہی وہ سب کچھ نہیں سمجھتا ہے. وہ دوسروں کی بھی رائے کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ بہت کچھ سمجھتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب موطا انہوں نے لکھا، مولانا موجود ہیں یہاں، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سب سے پہلی کتاب کہی جاتی ہے. بعض علاقے میں یا بعض زمانے میں بخاری شریف وغیرہ سے بھی بڑا مقام رہا. ابھی بھی بعض لوگ امام مالک کے موطا کو بڑا مقام دیتے ہیں. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا حدیث کی کتاب لکھا تو اس وقت کے حاکم نے موطا کے سلسلے میں کہا کہ اس کتاب کو خوان کرنے سے لوگ ایک ہی رائے پر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں گے، اور ایک ہی رائے پر عمل کرنا یہ امت کے لیے شاق ہے، یہ مشکل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وسیع الظرفی دیکھیے آپ. یہ وسیع الظرفی کی ضرورت تنظیم میں موجود لوگوں کے اندر ہونی چاہیے.
جماعت سے جڑے لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، ادارے سے جڑے لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کتنا ہونا چاہیے۔ اجتماعیت کے لیے ضروری ہے یہ سب چیزیں۔ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ ہوتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں قنوت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں قنوت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قنوت نہیں ہے، بعض موقع محل کے حساب سے وہ گنجائش رکھتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق آئے تو عراق میں آنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تک عراق میں رہے انہوں نے فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ علاقہ، یہ شہر، یہ ملک وہ اس امام کا ہے جس امام کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوت نہیں ہے۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے احترام میں، ان کے رائے کی قدر کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے جب تک عراق میں رہے قنوت نہیں پڑھے۔ اس کو کہتے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہوں گے۔ یہ رفع یدین کرنے کو سنت قرار دیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ احناف کے نزدیک رفع یدین سنت نہیں ہے، احناف کے یہاں رفع یدین نہیں کرتے، پہلی بار کرتے۔ حدیث دونوں کے پاس موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق آئے اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ان کو امامت کے لیے بڑھایا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امامت کے لیے بڑھے تو امام شافعی کے احترام میں جس شخص نے اقامت کہی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یعنی ایک ایک بار بول کر کے اقامت کہے وہ، چونکہ امام شافعی کے نزدیک یہ افضل اور بہتر ہے۔ اقامت کہنے والے نے امام صاحب کی رائے کی عزت کی، احترام کیا، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھائے تو بغیر رفع یدین کے نماز پڑھائے وہ۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ جب ہم تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں یہاں کئی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کی رائے، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کا خیال ایک جیسا نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اپنے رائے کو ہی سب کچھ، اپنے مشورے کو ہی جب سب کچھ سمجھ کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو اس سے تنظیمیں برباد ہوتی ہیں، جماعتیں برباد ہوتی ہیں، ادارے کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بڑے مقام کے صحابی ہیں، دونوں کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میں دو بات بتلاتا ہوں مقام کو سمجھنے کے لیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ وہ شخصیت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی، اس ٹیم کا امیر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ دونوں بڑے مقام کے صحابی ہیں لیکن آپس میں بہت سارے مسئلے کو لے کر آپس میں اختلاف رہا ہے، رائے کا اختلاف۔ امام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع سے مکہ آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور جس سواری پر سوار رہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سواری کی نکیل کو پکڑ کر کے ایک خادم، ایک نوکر کی طرح چلنے لگتے ہیں
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سے اترتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑا مقام و مرتبہ والے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اہل علم کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، علم والے کی قدر کرنے کی، علم والے کے احترام کرنے کا حکم ملا ہے. یہ بات سنتے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو لے کر بوسہ دیتے، چومتے اور کہتے کہ ہمیں اہل بیت کی عزت، اہل بیت سے محبت کے اظہار کا حکم ملا ہے. میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، آپسی اختلافات بہت سارے مسائل کو لے کر، بہت سارے معاملے میں رائے کا اختلاف ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت دیکھیے. یہ احترام ہوتا ہے، اجتماعیت کے لیے ضروری ہے جب ساتھ میں کئی لوگ مل کر کام کر رہے ہوں. میرا وقت 3 منٹ باقی ہے ابھی. اتفاق رائے میں ہمارے پرکھوں نے، اسلاف نے جو اس تعلق سے ایک اصول مقرر کیا ہے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ یہ کہ اتفاق رائے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. اتفاق رائے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. جہاں اختلاف رائے ہو جائے وہاں ایک دوسرے کے رائے کے جواز کو تسلیم کریں، جواز کو تسلیم کریں کہ وہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے، وہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے. تو محترم حضرات، بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے وقت کے حساب سے جو مجھے وقت دیا گیا تھا. آخر میں یہ شعر کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کے ساتھ ساتھ خدمت کرنے کی، دین کی خدمت، تنظیم کی خدمت، جماعت کی خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.